أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم۔ سورہ الانبیاء 7واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ چند آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس جس نے عمل کیا، من الصالحات، صالحات میں سے، نیک کاموں میں سے کوئی نیک کام کیا، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی اس کوشش کی، لِسَعْيِهِ، اس کی اس محنت کی، اس کی اس کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، کیونکہ پروردگار کا جو ایک نام ہے الشکور ہے، وہ قدردان ہے، وہ ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم لہو اس کی ان چیزوں کو کاتبون لکھ لینے والے ہیں، ہم اس چیز کو لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے بھی، صرف ایک شرط یہاں پہ رکھی ہے کہ ایمان کی حالت میں اس نے وہ نیک کام کیا۔ وہ نیک کام کسے کہیں گے ہم؟ صالح عمل کسے کہیں گے؟ جسے میں کہوں گا، آپ کہیں گے، یا کوئی تیسرا فرد کہے گا؟ نہیں، بلکہ جس کام کو اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے نیک کام کیا ہو، صالح عمل کہا ہو، وہی عمل صالح ٹھہرے گی۔ اس آیت کے ذیل میں اس کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، آپ خود بھی دیکھیں گے، انہوں نے لکھا ہے وہاں پہ کوئی نیک کام کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کل الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، مجھے اس کا کچھ فائدہ ملے گا، اس نے کتنا بھی پیسہ صدقے کی نیت سے، اللہ کی خوشنودی کی نیت سے ہی اپنے اعتبار سے دیا ہو، اس کا کوئی اسے اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ بھی جن لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں اور نیت ان کی یہ ہوتی ہے کل میرے یہ کسی کام آئیں گے، چاہے الیکشن ہو، چاہے گھر کا کوئی کام ہو، زمینداری کا کوئی کام ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر ان کی ذہن میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں یہ بات ہے کہ کل ان سے میں کچھ کام لوں گا، تو وہ نیک کام نہیں ٹھہرے گا۔ آپ خود بھی اس تفسیر کا مطالعہ کرنا، ڈاکٹر اسرار کی اس میں اس کی وضاحت ہے۔ تو فرمایا جو نیک کام کرے گا، ایمان کی حالت میں کرے گا، اس کے اس کام کو، اس کی اس محنت کو، اس کی اس کوشش کو رائیگاں نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کی نظر انداز نہیں کیا جائے گا اسے، بلکہ اس کی قدر کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کی اس چیز کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کسی چیز کو اپنی طرف چاہے لکھنے کے لیے فرشتے ہی مقرر ہوں، لکھ تو فرشتے رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں، لہذا اللہ کا فرمان ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں۔ کبھی اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہم لکھ رہے ہیں، گویا ہماری ہی اجازت سے ہم نے اگر فرشتے مقرر کیے ہیں، کراماً کاتبین ہیں یا جو بھی ہیں، وہ ہمارا کام ہے، گویا ہم ہی لکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے اچھے اچھے جاننے والے لوگ بھی کبھی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا تھا کہ ملک الموت نے فلاں شخص کی روح قبض کرنی تھی، لیکن وہ غلطی سے کسی ایک فرد کے پاس گئے، چونکہ اس کا بھی وہی نام تھا، پھر وہ واپس بھیجتے ہیں اسے۔ یہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام یا جتنے بھی فرشتے ہیں جو موت یا روح قبض کرنے پہ مقرر کیے گئے ہیں، ان کے کام کو بھی، یا لکھنے والوں کے کام کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ تو کیا اس میں غلطی ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی اللہ کے ان فرشتوں کی جن کو کوئی سپرد کیا ہو، اللہ نے کوئی کام کیا ہو،
ایسے لوگوں کو سپرد کریں گے، ایسی مخلوق کو سپرد کریں گے جن سے غلطی کا کوئی امکان ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزیں ذہن سے نکال لینی چاہیے، ایسے رسائل پڑھنے بھی بند کر دینے چاہیے، اس قسم کی چیزیں پڑھنی بھی بند کر دینی چاہیے جن میں یہ شکوک اور شبہات ہوں کہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے، فرشتے بھی جو ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے اس اعتبار سے۔ تو فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں، گویا ہمارے فرشتوں کا لکھنا، یہ ہمارا لکھنا ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، حرام ہے یہ کسی بھی ایسی بستی کے لیے، اہلکناہا جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو، انہم لا یرجعون، کہ اب وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ حرام ہے ایسی بستی پر، کیا ہے یہ؟ اس کو سمجھیے آپ کہ جب کسی بستی پر، اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ جب کسی بستی پر ہمارا عذاب آ جاتا ہے، پھر اس کے لیے ناممکن ہے کہ اس کی نشأت ثانیہ ناممکن ہے کہ پھر سے وہ آباد ہو۔ ہم جس بستی کو ہلاک کرتے ہیں پھر ہمیشہ کے لیے وہ ہلاک ہی رہتی ہے، اس کو تباہ برباد ہم کر کے رکھتے ہیں۔ ایک معنی اس کے یہ ہے۔ دوسرا اس آیت کے معنی لکھے ہیں مفسرین نے کہ جب ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں پھر یہ ناممکن ہے کہ انہیں پھر مہلت دی جائے، کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے گا دنیا میں کہ ہاں اب تم اچھے کام کرو، اب ہم تمہیں اس کا انعام بھی دیں گے۔ گویا کسی بستی کو جب ہلاک کر دیا جاتا ہے اور بستی والوں پر عذاب آتا ہے، انہیں دوبارہ دنیا پہ بھیجنا وہ ناممکن ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام علی قریۃ۔ اور تیسرے معنی اس کے یہ ہے کہ جس بستی کے لوگوں نے اتنی زیادتیاں کی ہوں، اتنی ظلم کیے ہوں، اتنی ناانصافیاں کی ہوں کہ ہم نے ان کے لیے اب لکھ دیا ہو کہ اب ان پر عذاب آ کر رہے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی مہلت نہیں دیتا، انہیں توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ اٹھا لیتے ہیں کہ اب ان کو توبہ کی کوئی صورت نہیں ان کو پیش کی جائے گی، کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، ان کے ذہن کو ہی اس طرح موڑ دیا جائے گا کہ اب ان کو توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ قطعاً بھی تینوں معنی اس آیت کی ہیں۔ پھر ایک بار سنیے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ہم نے کسی ایسی بستی کو جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، ہم نے حرام کیا ہے، ناممکن ہے اس بستی کے لیے کہ اس کی پھر نشأت ثانیہ ہو، دوبارہ سے آباد ہو، یا پھر جن پر عذاب آیا ہو انہیں پھر دوبارہ ہم بھیجیں واپس کہ اب ایک بات تو تمہیں سزا ہم نے دی، تم نے غلطی کی تھی، اب دوبارہ تم نئی زندگی شروع کرو تو پھر اب تمہیں ہم انعام بھی دیں گے۔ یہ ممکن نہیں، یہ حرام ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فتحت، جب کھول دیے جائیں گے، یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج جب کھول دیے جائیں گے، وہم، اور وہ، من کل حدب، ہر بلندی سے، ینسلون، دوڑتے ہوئے آئیں گے، کھول دیے جائیں گے یعنی وہ پھسلیں گے، تیزی سے آئیں گے۔ جس طرح کسی چیز کو کھول دیا جاتا ہے، پرندوں کو اگر کھول دیا جائے پنجرے سے فوراً اڑ جاتے ہیں، تو کہا جب ان کو بھی کھول دیا جائے گا۔ یاجوج اور ماجوج ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے سورۃ الکہف میں، ابھی تازہ ہی یاد ہوگا آپ کو کہ یہ کس جگہ ہے، کس طرح سے بند کیے۔ ذوالقرنین نے وہ جو صد ہے، صد ذوالقرنین، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 10 نشانیاں کہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک نہ یہ 10 نشانیاں پوری ہوں گی۔ تو ان 10 نشانیوں میں ایک ان کا نکلنا بھی ہے، یاجوج اور ماجوج کا۔ البتہ یہ واضح نہیں ہے قرآن سے یا حدیث سے، بالکل واضح نہیں ہے کہ یاجوج اور ماجوج جب نکلیں گے کیا وہ متحد ہو کر حملہ کریں گے دنیا کے لوگوں پہ، یا وہ آپس میں ہی لڑیں گے اور پھر اس جنگ میں ساری دنیا شامل ہوگی اور ایک عالمی جنگ کا روپ دھارے گی۔ اس کا وہ کلیئر نہیں ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا نکلنا کیا ہے۔ اور جو کالونائزیشن ہوئی تھی پچھلی صدی میں، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بھی انہی کا ایک رنگ تھا، وہ بھی انہی کا ایک اظہار تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک نہ وہ کھول دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کھول دیے جائیں، کون؟ یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے نکل آئیں گے، دوڑ آئیں گے۔ وقترب الوعد، اور قریب آ جائے گا اس وقت، الوعد الحق،
سچا وعدہ، گویا وہ پھر آخری زمانے میں ان کا آنا ہوگا، پھر قیامت بالکل قریب ہوگی، گویا قریب آ جائے گا اس وقت وہ وعدہ حق، وعدہ حق جو ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ الْأَبْصَارُ، تو اس وقت کیا ہوگا، یکایک آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ شاخصۃ ابصار کن کی؟ الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ جب وہ وقت آ جائے گا، وعدہ حق آ جائے گا، قیامت کی گھڑی آ جائے گی، تو اہل کفر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی وہ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، اور کہیں گے اس وقت وہ کیا بول اٹھیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری بدبختی، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم اس چیز سے غافل رہے تھے۔ ذرا ذہن میں رکھیے آپ، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہم سن رہے ہیں، اللہ کے کلام کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، سمجھانے والے کو بھی اگر اس میں کوئی کمی رہے گی تو مجرم ہم ہوں گے، اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے کہ آپ سمجھانے والے تو بنے تھے لیکن سمجھانا آپ کو نہیں آتا تھا، خود بھی آپ نہیں سمجھے تھے، اور پھر سننے والوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کس اعتبار سے اللہ کے کلام کو سن رہے تھے، کس نیت سے سن رہے تھے، کیا وہ لگن، وہ تڑپ، وہ دلچسپی تھی، یا اس کی اہمیت آپ کے ذہنوں میں تھی کہ اس کا جاننا فرض ہے آپ پہ، اس کا جاننا ہر فرد پہ فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا ہے آپ پر اس قرآن کو، وہ تمہیں انجام تک پہنچائے گی۔ تو اس کا جاننا فرض، اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس کے لیے ہم کتنے ہوشیار ہیں، اس کے لیے ہم کتنا سوچتے ہیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھے۔ فرمایا اس وقت پھر اہل کفر کی، جو اللہ کے ناشکرے ہیں، جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، وہ اس وقت کیا کہیں گے، یا ویلنا، ہائے کم بختی، ہائے ہماری بدبختی، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو اس سے غفلت میں رہے تھے، یعنی یہ گھڑی بھی آئے گی ہم غافل تھے، مگر ساتھ ہی کہیں گے بل کننا ظالمین، نہیں بلکہ ہم ظالم تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ یعنی غفلت تو اس کو کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم غافل نہیں تھے، ہم کو بتایا تھا نبیوں نے، ہم تک یہ پیغام پہنچایا تھا، ہر وقت یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، یا تو نبیوں کے ذریعے آواز پہنچتی ہے، یا پھر نبی کے بعد ان کے جو چاہے صحابہ نے یہ کام کیا ہو، تابعین نے کیا، تابعی تابعین نے کیا، اولیاء کرام نے کیا، اور ابھی تک اور قیامت کی گھڑی تک یہ کام ہوتا رہے گا۔ اس کو تو کہیں گے نہیں ہم غفلت میں نہیں، پہلے کہیں گے قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو غفلت میں تھے اس چیز سے کہ یہ گھڑی بھی آنے والی ہے، یہ کچھ بھی ہم دیکھنے والے ہیں، ہم اس سے غفلت میں تھے، مگر ساتھ ہی فرمائیں گے بل کننا ظالمین، نہیں غفلت میں نہیں تھے، ہم غافل نہیں تھے بلکہ ہم خطا کار ہیں، ہم کو تو معلوم تھا، بتایا گیا تھا، اللہ کے بندوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی تھی، لہذا ہم غافل نہیں، ہم ظالم ہیں، بل کننا ظالمین، ہم ظالموں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم، ان سے کہا جائے گا اس وقت، بے شک تم وما تعبدون من دون اللہ، اور وہ جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کی تم بندگی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اس پر عبداللہ ابن الزبارہ اس نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی گئی وہ بھی جہنم میں؟ کہا ہاں، کافر تو کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو نیک لوگ تھے، وہ تو نبی تھے، کیا وہ بھی ہوں گے؟ فرمایا نہیں، وہ جن کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہماری عبادت کی جا رہی ہے، ہاں جن کی عبادت کی گئی ہو اور وہ خوش ہوں اس بات پہ، وہ جانتے ہوں کہ ہماری عبادت کی جا رہی ہے اور وہ خوش ہیں، کوئی ان کے قدموں پہ سر رکھ رہا ہے، کوئی ان کے قدموں کو چوم رہا ہے، کوئی کہتا ہے تم ہمیں ہمارے دینے والے ہو، تم ہم کو دینے والے ہو، تم ہمیں بچانے والے ہو، تمہارے ساتھ ہماری تقدیر وابستہ ہے، کہ وہ بھی، اور خصوصاً جن کی پوجا کی جاتی ہے، اس میں خاص طور سے وہ جو آیت
وقودها الناس والحجارہ، سورہ بقرہ میں جو ہے کہ جن پتھروں کے بت بنائے ہوئے تھے ان کی پوجا کی جا رہی تھی، وہ پتھر بھی ان کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی جل رہے ہوں گے، اور یہ ان کو دیکھ دیکھ کر بالکل حیران رہ جائیں گے، کہیں گے بھائی ہم تو یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، مگر یہ ہمارے ساتھ جل رہے ہیں، ہمارے عذاب کو کم کیا کرتے بلکہ یہ بھڑک کر یہ اور زیادہ ہماری اس تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، ہماری اس گرمی کی شدت کو بڑھانے والے ہیں، یہ ان کی وجہ سے اور زیادہ بھڑک رہی ہے یہ آگ۔ تو فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور جن کی تم بندگی کرتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو، انتم لہا واردون، لو کان ہؤلاء آلہہ، اگر یہ ہوتے خدا، اگر یہ خدا ہوتے، ما وردوہا، یہ خود کہاں اس جہنم میں آ جاتے، یہ کہاں یہاں وارد ہوتے، اگر یہ خدا ہوتے تو یہاں ہمارے ساتھ کہاں یہ جل رہے ہوتے اس وقت۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہاں ان کے لیے فنکارنا ہوگا، وہ فنکاریں گے اس میں، یعنی چیخ و پکار ہوگی، زور زور سے چلائیں گے، روئیں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس میں وہ کچھ بھی نہیں سن پائیں گے، بس چیخ و پکار ہوگی۔ ایک تو آگ کی وہ آواز ہوگی، جب آگ پوری طرح جوش مارتی ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بڑی آگ جب ہوتی ہے بہت زیادہ شعلے مار رہے ہوں گے، اس کی آواز ہوگی اور لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی، رو رہے ہوں گے اور کوئی چیز وہاں نہیں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 100 تک ہم نے مکمل کی، انشاءاللہ آیت نمبر 101 کل پڑھیں گے ہم۔ تو اس میں جو چیز ہم سمجھ گئے آج، اس چیز کو اپنے دل میں رکھ کر نیک نیتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ لگاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور صبح شام جو آیات ہم نے پڑھی ان کا مفہوم ہمارے سامنے رہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ سب جانتے ہو حدیث پاک، تم میں بہتر وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم اس وقت سیکھتے ہیں، ایک سنت پہ عمل ہو گیا، ایک کام ہمارا ہو گیا، بلکہ فرض ہے یہ سیکھنا، ایک تو اس پر عمل ہو گیا، پھر اس کا مفہوم بھی اگر ذہن میں رہے گا تو وہ گھر جا کر گھر والوں سے کہیں گے کہ آج کے درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ اگر صرف مفہوم بھی ہم بتا دیں گے تو یہ سکھانے والے بھی ہم ہو گئے، پھر ہم اچھے لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا، ہم سیکھنے اور سکھانے والے بن گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم سیکھنے اور سکھانے والے بنے۔ ایک بار ان آیات کو سنیں گے آپ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.